بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب میرے پاپا نے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی۔ میری ماں خون کے آنسو روتی ہوئی سرداروں کو بددعائیں دیتی جا رہی تھی، لیکن 12 سال کی عمر میں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میرے بابا نے خودکشی کی ہے تو میری ماں کی دعاؤں کے سرداروں کو کیوں بددعائیں دے رہی ہے۔ لیکن مجھے میرے بابا سے بے حد محبت تھی، پر میں چھوٹی تھی اور پھر بڑی ہوتی گئی اور سب بھول گئی۔ جب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے تھے، میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا خیال تو مجھے اس الماری کا آیا جو عجیب و غریب قسم کی تھی۔ یہ کیسی الماری تھی جس میں میری ماں پیسے رکھتی ہے تو دھلے ہوئے اور استری شدہ ہو کر نکلتے، کچا کھانا رکھتی تو پکا ہوا ملتا، اور اس طرح بہت سارے ادھورے کام پورے ہو جاتے۔ جس کمرے میں وہ الماری تھی وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گھر میں صرف اور صرف میری ماں رہتی تھیں۔ میری ماں مغرب کے بعد تسبیح اور جائے نماز ہاتھ میں لے کر اس کمرے میں خود کو بند کر دیتی اور تمام رات عبادت کرتی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا کہ وہ عبادت کر رہی ہیں، لیکن جب اس کمرے کا راز مجھ پر آشکار ہوا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے مہمان میں بھی نہیں تھا کہ اس الماری میں کچھ ایسا ہے۔ بچپن میں مجھے یہ سب ایک خوبصورت سا احساس لگتا تھا کہ الماری میں اس طرح کا کچھ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں تمام رات عبادت کرتی ہے اور عبادت کی برکت سے یہ سب ہوتا ہے، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن اب وہ چھوٹا سا ذہن نہیں رہا تھا جو آسانی سے اس بات کو قبول کر لیتا۔ اب میں بہت بڑی ہو چکی تھی اور کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن جو کہ الماری میں ہر وقت تالا لگا ہوتا اور کمرہ بھی بند ہوتا، اس لیے مجھے موقع نہیں ملا۔ ایک رات جب اماں عبادت کرنے کے لیے کمرے میں گئیں تو شاید غلطی سے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے چپکے سے جھانکا، دروازے سے دیکھا کہ اماں نے الماری کھولی اور اس کے اندر گھس گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اماں الماری کے اندر کیوں چلی گئی اور دروازہ کیوں بند کر دیا۔ کافی دیر میں انتظار کرتی رہی کہ اماں الماری سے باہر نکلے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں میری ماں کا الماری کے اندر دم نہ گھٹ گیا ہو اور وہ مر نہ گئی ہو، لیکن جیسے ہی میں نے الماری کھولی تو وہاں میری ماں تھی ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا تو سر ہی چکرا گیا، کیونکہ میں نے خود اپنی ماں کو الماری کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور باہر آتے نہیں دیکھا تھا۔ عجیب بات تھی کہ اماں الماری کے اندر گئی اور روپوش ہو گئی۔ رات کے دوسرے پہر میں پاگلوں کی طرح کھڑی ہوئی تھی الماری کے سامنے اور سوچ رہی تھی کہ اماں کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ مجھے بے حد خوف آنے لگا اور محسوس ہوا کہ میں کہیں اپنی اماں کی طرح غائب نہ ہو جاؤں۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی، تقریباً 3 گھنٹے میں وہیں بیٹھی رہی۔ خوف نے مجھے اس قدر گھیر لیا کہ میں وہاں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، 22 سال کی لڑکی تھی، لیکن پھر بھی انسان تھی اور بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی تو میں خوفزدہ ہو گئی اور کمرے کی جانب بھاگی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو اماں الماری سے نکل رہی تھی، ساتھ ہی فجر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اماں اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ہم ماں بیٹی کے مابین اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے کوئی بات نہ کرتی تھی۔ ضرورت کے علاوہ ہمارے بیچ میں کوئی بات نہ تھی۔ میں سمجھتی کہ یہ ابا کی موت کا صدمہ ہے جو اماں کو لگا ہے اور وہ چپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں الماری کا راز جان کر رہوں گی کہ اس میں آخر ایسا کیا ہے۔ ہم اسے پوچھنے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں۔ وہ مکر جا اماں کو خالہ کی فوتگی کی خبر آئی تو اماں وہاں چلی گئی۔ میرے پاس یہی ایک موقع تھا الماری کا راز جاننے کا۔ اماں کے جانے کے بعد میں اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرہ تو کھلا ہوا تھا، لیکن الماری میں تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی ضرور اماں کے کمرے میں ہوگی۔ میں نے ماں کے کمرے میں گئی، تمام کمرہ کھنگال ڈالا۔ بالآخر صندوق کے اندر سے مجھے وہ چابی مل گئی۔ میں کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کیا۔ پھر الماری کے پاس آئی تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے ہمت کی اور الماری کا تالا کھول دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، الماری بالکل خالی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ آخر کیا معجزہ ہے۔ میں دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ مجھے نیچے سے کوئی آواز آئی، زرمینہ آ جاؤ نیچے۔
یہ ایک مردانہ آواز تھی جو مجھے الماری کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، سر پر آسمان گر گیا۔ آخر یہ کون تھا جو میری ماں کا نام پکار کر اسے بلا رہا تھا، اور کہاں سے؟ میں حیران اور ششدر وہاں پر کھڑی رہی۔ پھر مجھے غور کرنے پر ایسا لگا جیسے کہ الماری کے نیچے کوئی تختہ سا رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ تختہ الٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر نیچے کھلی جگہ تھی جہاں سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں، یعنی کہ الماری کے اندر ایک تہہ خانہ تھا۔ وہ شخص جو میری ماں کا نام پکار کر بلا رہا تھا، وہ شاید کہ جواب نہ ملنے پر چلا گیا تھا۔ میں نے سیڑھیوں سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی وہاں پر چارپائی ڈال کر سو رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اسے الماری بند کر دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ آخر یہ شخص کون ہے، اور میری ماں روزانہ عبادت کے بہانے کمرے میں جا کر کیا کرتی ہے۔ میرے ذہن میں غلط قسم کے خیالات آنے لگے تھے اپنی ماں کے متعلق۔ میرے والدین میں بے تحاشا محبت تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے تھے، اور میں حیران تھی کہ بابا کے جانے کے بعد میری ماں زندہ تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ وہ ابا کی جدائی میں بیمار ہو گئی ہے، لیکن آج الماری کے تہہ خانے کے نیچے ایک شخص کو دیکھ کر میرا تو جیسے رہا سہا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میری ماں نے جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ سب انہوں نے بابا کی وجہ سے کیا ہے، یعنی ان کو محبت میں وہ بے وفا ہو کر بیٹھ گئی ہیں اور دوسری شادی نہیں کی۔ لیکن آج میں نے جو کچھ دیکھا تھا، اس کے بعد سے جیسے ایک لمحے میں میری ماں میری نظروں سے گر گئی تھی۔ وہ شخص کون تھا جسے میری ماں نے تہہ خانے میں چھپا رکھا تھا، اور نہ جانے کتنے سالوں سے؟ میں اس آدمی سے خوفزدہ تھی، اسی لیے تہہ خانے میں نہیں گئی، لیکن اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو میں اس سے سوال کروں کہ اس نے میرے باپ کو دھوکہ کیوں دیا، اتنے سال مجھے دھوکے میں کیوں رکھا۔ میری ماں سارا دن فوتگی والے گھر میں رہیں اور پھر رات کو واپس گھر آئیں۔ انہوں نے آتے ہی کھانے کا پوچھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے نفیسہ، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماں نے میرا جی بس انداز میں محسوس کر لیا تھا۔ میرے اندر غصہ بھی بھرا ہوا تھا اور دکھ بھی۔ میں آج تک آپ کو پارسا سمجھتی تھی، لیکن آج میرا یہ بھرم ٹوٹ گیا۔ میں جیسے پھٹ پڑی تھی اپنی ماں کے سامنے۔ کیا ہو گیا ہے نفیسہ؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ ماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اتنے سالوں سے۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں آج تک سمجھتی تھی کہ آپ کو میرے باپ سے بے پناہ محبت ہے، اسی لیے آپ شادی نہیں کی، لیکن آج آپ میری نظروں میں گر گئی ہیں۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، میں آج بھی تمہارے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اسی کے نام پر زندہ ہوں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میری ماں نے جواب دیا، نظر آ گیا ہے مجھے، سب کچھ بہت واضح نظر آ گیا ہے ماں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، کیا نظر آ گیا ہے تمہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ کافی حد تک مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ مجھے وہ شخص نظر آ گیا ہے ماں، جس کو آپ نے الماری کے نیچے تہہ خانوں میں انسانوں سے چھپا کر رکھا ہے، اور مجھے اب بیوقوف بنا رہی ہیں کہ آپ روزانہ رات کو تسبیح لے کر کمرے میں عبادت کرنے کے لیے جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ اس شخص کے پاس جاتی ہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ وہ شخص کون ہے۔ میں نے کہا تو میری ماں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے پتا چلا الماری کے نیچے والے تہہ خانے کا؟ تم نے کہاں سے دیکھ لیا اس شخص کو؟ میں پہلے بچی تھی اماں، لیکن اب نہیں رہی۔ اب آپ مجھے کوئی بھی کہانی گھڑ کر سنا دیں گی اور میں یقین کر لوں گی۔ بچپن میں تو میں الماری کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی کہ یہ شاید جادوئی الماری ہے، یا پھر اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی عبادتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کپڑے ڈالو تو دھو کر استری ہو کر نکلتے ہیں، سبزیاں رکھ دو تو پکی ہوئی نکلتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کوئی فرشتہ کر رہا ہے آپ کی عبادتوں کی وجہ سے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں وہاں پر کسی اجنبی کو رکھے ہوئے ہے۔ بتا دے مجھے کہ وہ شخص کون ہے، میں نے غصے سے کہا تھا۔ میری ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم نے الماری کیوں کھولی اور تمہیں چابیاں کہاں سے ملی؟ ماں نے سوال کیا۔ میں نے کہا، نہ ماں، میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ ان کہانیوں پر یقین کروں۔
جو آپ مجھے بچپن میں سناتی تھیں الماری کے متعلق کہ یہ ایک جادوئی الماری ہے۔ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، اس لیے میں اس کی کھوج میں لگ گئی لیکن جو راز مجھ پر آشکار ہوا اس کے بعد تو میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، تم غصہ مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہیں میں ساری کہانی سناتی ہوں۔ اماں نے مجھے شانوں سے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا۔ میں ہمتن گوش ہو گئی۔ تہ خانے میں موجود شخص کوئی اور نہیں، تمہارا باپ ہے بیٹی، میری ماں نے کہا۔ تو میں نے اس بات کا یقین نہیں کیا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، میرے باپ نے آج سے 10 سال پہلے خود کو آگ لگا کر اپنی جان لے لی تھی، اب آپ اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ میں نے خود اپنے باپ کی لاش دیکھی تھی جس کا جنازہ پڑھا گیا اور جسے دفنایا گیا۔ آج بھی میرے باپ کی قبر موجود ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ شخص میرا باپ ہے؟ مجھے نہیں یقین آ رہا آپ کی بات پر، اس لیے میں نے ایسا بولا۔ تمہارے باپ نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، میں نے اور تمہارے باپ نے تمہارے باپ کی جان بچانے کے لیے رچایا تھا۔ آپ پر میں حیران ہو کر رہ گئی۔ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا، میں نے خود لاش دیکھی تھی اپنے باپ کی۔ میں نے کہا، تم نے جلی ہوئی لاش دیکھی تھی جو اصل میں لاش نہیں ایک پتلا تھا جسے ہم نے جلایا تھا۔ اب دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے تاکہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے۔ اماں نے کہا تو میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ کیسے یقین کر لوں آپ کی اس من گھڑت کہانی کا؟ اور کیوں کیا ہوگا ابا نے اپنی خودکشی کا ڈرامہ؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو چلو میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس اس طرح کھانے میں لے جاتی ہوں، تم اسے خود دیکھ لو، وہ تمہیں خود تمہاری کہانی سنائے گا۔ اماں اٹھی اور ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تہ خانے کی جانب لے جانے لگی۔ وہ شخص میرا باپ نہیں ہے، مجھے اپنے باپ کی شکل یاد ہے۔ میں نے ماں کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی باپ کی جوانی کی شکل یاد ہے؟ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، 10 سال کے اندر اتنی تبدیلی تو آ گئی ہے اس میں۔ ماں نے کہتے ہوئے الماری کھولی اور مجھے تہ خانے میں لے جانے لگی۔ ہم سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ ہماری آواز سن کر وہ شخص جاگنے پر بیٹھ گئے اور حیرت سے میری ماں کو دیکھنے لگے۔ دلاور، تمہاری بیٹی کو سب پتہ چل گیا ہے، اب خود ہی اسے ساری حقیقت بتاؤ کہ میرا یقین نہیں کر رہی۔ میری ماں نے میرے باپ کا نام پکارتے ہوئے اس شخص سے کہا تو میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ باقی کوئی نہیں، میرا باپ ہی تھا جس کے چہرے پر تھوڑی سی جھریاں اور داڑھی کے باوجود میں اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں پائی، لیکن غور کرنے پر میں پہچان گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ 10 سال پہلے جسے میں مرا ہوا سمجھ رہی تھی آج میرے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ نفیسہ میری جان، میرے باپ نے کہتے ہوئے شدت جذبات سے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، کیوں کیا آپ دونوں نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ زندہ تھے اور میں آپ کی بیٹی، کیوں کیا آپ دونوں نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ زندہ تھے اور میں آپ کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میں نے 10 سال یتیمی کے احساس میں گزار دیے، آپ کو اندازہ بھی ہے، کچھ احساس ہے آپ کو کہ میں آپ کی موت کے بعد آپ کے لیے کتنا روئی، کہ 10 سال کی وہ بچی جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی اس کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کی خودکشی کی خبر سن کر۔ آپ دونوں کو کوئی احساس ہے کہ آپ دونوں نے میرا بچپن برباد کر دیا؟ کیوں کیا آپ نے؟ بتائیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بتاتا ہوں میری بچی، سب بتاتا ہوں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہماری مجبوری تھی۔ تم ہماری سچائی جان جاؤ گی تو تمہارا غصہ اتر جائے گا۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا اور اپنی کہانی شروع کی۔ میں گاؤں کی حویلی میں گاؤں کے سرداروں کا نوکر تھا۔ میں بہت بہادر تھا اور بہت طاقت والا تھا۔ میں سرداروں کا کھانا بنایا کرتا، اس کے علاوہ ان کے کپڑے دھونا، استری کرنا۔ میرے بہت قابل ملازم تھا اور وہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری اور ہم سب کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی اور میں زندہ ہوتے ہوئے مر گیا۔ سردار شاہ نواز کی بیٹی، جسے حویلی کی شہزادی کہا جاتا تھا، وہ ایک رات میرے پاس آئیں۔ وہ بہت خوفزدہ تھیں۔ اس کا نام زینب تھا۔ میں اچانک زینب کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہ بہت لاڈلی تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن اچانک وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گئی تو میں ڈر گیا کیونکہ اگر سرداروں نے اسے آدھی رات کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو میری شامت ہی آ جاتی۔ چھوٹی بی بی، آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئیں؟ اگر آپ کے بھائیوں یا والد کو پتہ چل گیا تو وہ غلط سوچیں گے، میں نے پریشانی سے کہا۔
دلاور، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اگر آج تم نے میری مدد نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ زینب کی باتیں سن کر میں حیران ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے سیاہ چادر میں اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ مرنے کی باتیں کیوں کرتی ہو زینب بی بی؟ آپ کی تو شادی ہونے والی ہے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اور میں ناچیز بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے زینب سے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دلاور، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں یہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑ دو، نہیں بلکہ تم میرے ساتھ چلو ٹرین میں اور مجھے شہر تک چھوڑ دو، پھر آگے سے میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگوں گی۔ میں جنید نامی لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور وہ شہر میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ حویلی نہیں آ سکتا کیونکہ میرے بھائی اسے قتل کر دیں گے، اس لیے مجھے ہی جانا ہوگا۔ جنید سے ملنے کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے، بس تم میری اتنی سی مدد کر دو، مجھے اس تک پہنچنا ہے۔ زینب کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ نہیں تھا۔ چھوٹی بی بی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ کے بھائیوں کو علم ہو گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جان سے مار دیں گے، اور آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں تو بہتر ہے، یہ آپ کے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ میں نے زینب کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ بضد تھی۔ میرے بھائی ایک بوڑھے شخص سے میری شادی کروا رہے ہیں تاکہ میری جائیداد کا حصہ انہیں مل جائے، اور یہی نہیں، وہ بوڑھا شخص 4 جوان بیٹیوں کا باپ ہے اور بہت زیادہ ملکیت کا مالک ہے۔ اس نے بہت زیادہ پیسے کا لالچ بھی دیا ہے میرے بھائیوں کو، اور اسی لالچ میں اندھے ہو کر وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بوڑھا شخص اپنے علاقے کا سردار ہے، وہ مجھ سے نکاح نہیں کر رہا بلکہ یوں سمجھ لیں کہ خرید رہا ہے۔ مجھ سے نکاح کی بہت بڑی بولی لگائی ہے اس نے۔ میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لو، ساری عمر تمہیں دعائیں دوں گی۔ زینب نے فوراً اپنی چادر اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے واقعی میں اس پر بہت دکھ ہوا۔ وہ 20 سال کی ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی جسے بڈھے سے دولت کی لالچ میں بیاہا جا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ ہمارے سرداروں کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، لیکن ان کی لالچ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، صرف اس لیے کہ وہ بڈھا شخص پارلیمنٹ میں MNA کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے علاقے کے سردار اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے اس سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، اس لیے زینب جیسی معصوم اور کمسن لڑکی کا سودا کر رہے تھے۔ زینب جو کہہ رہی تھی وہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میرا دل پگھل گیا تھا اس معصوم کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ واقعی اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ہمت کی اور اسے حوصلہ دیا اور اسی ریلوے اسٹیشن تک لے آیا۔ رات کا پہر تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ہم دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے، میں نے زینب کو اس کی منزل تک پہنچایا اور واپس آ گیا، لیکن ہوتے ہی ایک ملازم نے مجھے بتایا کہ سرداروں نے مجھے زینب کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اپنے گھر آ گیا اور تمہاری ماں کو کہا کہ سامان باندھو، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تمہاری ماں نے کہا کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں لیکن سردار ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میرے ذہن میں فوراً خودکشی کا آئیڈیا آ گیا۔ ہم نے فوراً سے ایک پتلا سا بنایا اور اسے آگ لگا دی، سارے کمرے میں بھی آگ لگا دی۔ الماری کے نیچے تہہ خانے میں تو بہت پہلے سے میں نے بنا رکھا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن یہ میرے کام آ گیا۔ تمہاری ماں نے رونا دھونا ڈالنا شروع کیا۔ پڑوسی اکٹھے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ سردار کے خوف سے میں نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح ہم سرداروں سے بچ گئے۔ میری اور تمہاری ماں میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے 10 سال اسی طرح گزار دیے۔ مجھے کھانا پکانا آتا تھا، اس لیے تمہاری ماں سبزیاں وغیرہ الماری میں رکھتی، میں تہہ خانے میں کھانا تیار کر دیا کرتا، کپڑے وغیرہ بھی دھو کر استری کر دیا کرتا۔ یہ کپڑے گاؤں والوں کے ہوتے جن کو دھو کر استری کر کے ہمیں کچھ پیسے مل جاتے اور ہمارا گزارا ہو جاتا، کیونکہ تمہاری ماں کما نہیں سکتی تھی اور میں باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے ہم نے جادوئی الماری والا ڈرامہ رچایا۔ مگر میری بچی، میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس پر ذرا بھی افسوس نہیں، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچا لی۔ سنا ہے کہ زینب باہر ملک جا کر اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے، اور میں بھی خوش ہوں کہ میں اس کی خوشیوں کا سبب بنا۔ میرے بابا نے اپنی کہانی ختم کی تو میں رونے لگی، روتے روتے ان کے گلے لگ گئی اور ان سے شکوہ کیا،
لیکن بابا میں تو چھوٹی سی بچی تھی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بھی بتاتے، میں بھی آپ سے ملنے یہاں آ جاتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی، میں نے ایسا ضرور چاہا تھا، لیکن تمہاری ماں نے منع کر دیا کہ نفیسہ چھوٹی ہے، بچی ہے، ہو سکتا ہے باتوں باتوں میں بچوں کو یا کسی بڑے کے آگے یہ راز کھول دے اور ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، اس لیے ہم نے تم سے چھپایا اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب تم بڑی ہو جاؤ تو تمہیں بتا دیں، لیکن تمہیں پہلے ہی پتہ چل گیا۔ یقین کرو ہم دونوں تمہیں بتانے والے تھے، تمہیں چھپ کر تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ میرے بابا نے کہا، اب آپ نے زینب کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں، لیکن آپ کی تو اپنی زندگی قید خانے میں گزر گئی، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا اس بات کا؟ آپ کی آزادی سلب ہو کر رہ گئی۔ میں نے بابا سے کہا، بیٹا تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، ہیں لوگ وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ بھلے میں نے 10 سال قید میں گزار دیے لیکن زینب تو خوش ہے۔ یقین کرو اس قید میں بھی میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دل خوش ہے کہ میں نے ایک مظلوم لڑکی پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ بھلا زندگی میں مجھے آزادی نہ ملی لیکن مجھے اللہ کے حضور ایک دن ضرور سرخرو ہوں گا جو میں نے کیا۔ اگر زینب کی شادی کسی اچھے انسان سے ہو رہی ہوتی تو میں ہرگز ایسا نہ کرتا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی بلکہ اس کا سودا ہو رہا ہے۔ اب میں آزاد ہوں، سردار اس بات کو بھول چکے ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں اور ہم تینوں یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میرے بابا نے کہا اور ہم تینوں آرام سے راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم شہر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بابا مزدوری کرتے ہیں، میں اور میری ماں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے اپنے بابا پر فخر ہے کہ انہوں نے ایک مظلوم لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ سچ کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔